ذرا سوچئے 1400 سال پہلے جب دنیا میں سائنس اور طب اپنی شروعاتی حالت میں تھی، نہ مائکروسکوپ تھا، نہ انسان کی تخلیق کے حیرت انگیز راز معلوم تھے، تب قرآن نے انسان کی پیدائش کے وہ مرحلے بیان کر دیے جن تک آج جدید سائنس بڑی ریسرچ اور ٹیکنالوجی کے بعد پہنچی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ قطرہ بنایا، پھر وہ الاتا لٹکنے والا خون کا لوتا بنا، پھر وہ مدغہ چبائے ہوئے گوشت کی طرح بن گیا، پھر ہم نے اسے ہڈیاں دی اور ان پر گوشت چڑھایا۔ المومنون 12-14۔ سوچئے اس وقت کے لوگ صرف ظاہری جسم دیکھ کر رائے دیتے، لیکن قرآن نے ماں کے رحم میں ہونے والے ان چھپے مرحلوں کو بیان کر دیا جنہیں آج سائنس الٹرا ساؤنڈ اور جدید ٹیکنیک سے دیکھ سکتی ہے۔ سائنسدان پروفیسر کیتھ مور جیسے ماہرین نے بھی مانا کہ قرآن میں بیان کردہ یہ مرحلے عین وہی ہیں جو آج ہم ایمبریولوجی میں پڑھتے رہے، بالکل وہی ترتیب جو جدید سائنس ریسرچ ثابت کرتی ہے۔ گویا سائنس آج کہتی ہے جو قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا۔ نہ صرف یہ بلکہ دنیا بھر کے سائنسدان حیران ہیں کہ اس دور میں اتنی تفصیل کیسے بیان ہوئی، اور یہ بیان صرف کتاب علم کا نہیں بلکہ کتاب ہدایت کا ہے جو انسان کو سوچنے، سمجھنے اور اللہ کی قدرت پر ایمان لانے کی دعوت دیتی ہے۔